اب ذرا سنو امام حسین پاک کی محبت، آگے چلو۔ ایک گاؤں ایسا ہے، اللہ اللہ کیسا گاؤں ہے جہاں پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ایک بھی نبی سے ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے، مطلب سارے کے سارے غیر لوگ ہیں، آپ سمجھ گئے ہوگے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک دن ایسا ہوا، ایک کہ یہاں پر بچی پیدا ہوتی ہے، اللہ اللہ جیسے ہی بچی پیدا ہوئی پیارو اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ بچی اکیلی رہ جاتی ہے، مگر یہ باپ محبت سے پالتا ہے، شیشی میں دودھ بھر بھر کے چمچ سے دودھ پلا پلا کر کے اس بچی کو پال دیتا ہے۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے، بچی کی محبت کی وجہ سے اس بچی کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے گاؤں میں گھمایا کرتا ہے۔ بچی تھوڑی پاؤں چلنے لگی تو انگلی پکڑ کے ٹہلایا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بچی کا منہ دھلاتا ہے۔ اب بچی ہوشیار ہو گئی، بچی جوان ہو جاتی ہے، دونوں باپ بیٹی بڑے پیار سے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں۔ گاؤں میں مثال پیش کی جاتی ہے، اس نے اپنی جوانی کو نہیں دیکھا لیکن بیٹی کی محبت کو دیکھا ہے، اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ لیکن اب ایسا دور آیا، ایسا وقت آیا، اس لڑکی کو ایک بیماری لگ گئی، لڑکی کو ایک مرض لگ گیا۔ وہ مرض کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے، وہ سنو۔ اس کے ناخون کٹ کٹ کے گرنے لگے، اس کے جسم پہ کوڑ ہو گیا، اس کے جسم پہ کوڑ کا مرض ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں اسی مرض میں چلی جاتی ہیں، لڑکی کا جسم بیکار، اس کے جسم پہ داغ پڑ جاتے ہیں، کوڑ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جب گاؤں والوں کو پتا چلا، ڈاکٹروں سے علاج کراتے کراتے پریشان، حکیموں سے علاج کراتے کراتے پریشان، جب ڈاکٹروں کو پتا چلا، حکیموں کو پتا چلا یہ کوڑ کا مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، گاؤں میں اعلان ہو گیا اپنے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ وہ غیر لوگوں کی بستی تھی، انہوں نے کہا اس لڑکی کا مرض گاؤں میں اگر کسی پہ بھی اڑ کے لگ گیا تو وہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ گاؤں والوں نے میٹنگ کی، گاؤں والوں نے جماعت بنائی، گاؤں والوں نے ایک میٹنگ لی، اور لینے کے بعد کا سنو اس کے باپ کو بلایا، کہا ایسا کرو یا تو اپنی بیٹی کو زہر کا انجیکشن لگا دو، یعنی زہر دے کر کے مار دو، یا پھر بیٹی کو لے کر کے تم یہاں گاؤں سے نکل جاؤ، تمہاری بیٹی نہیں بچے گی، اگر بچتی ہوتی تو ہم دے دیتے، ہم علاج کراتے، مگر اب ایسی بیماری ہے جب تمہاری بیٹی نہیں بچے گی، گاؤں سے لے کر کے نکل جانا، 2 دن کا تمہارے پاس ٹائم ہے، آج کا اور کل کا۔ جب اتنا کہا، یہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے مارے جس نے اپنے ہاتھ سے چمچ سے دودھ پلایا ہو، جس نے باپ نے اپنی بیٹی کو سینے پہ لٹالا ہو، کاندھے پہ بٹھا کر کے گاؤں میں چلا ہو۔ آج جب کل کو پرسوں کو ان کی بیٹی کی شادی ہوگی، زاہد بھائی جب ان کی بیٹی کی شادی ہوگی، ارے جب رخصتی ہوتی ہے بچی کی تو ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمہاری بچیوں کی شادی ہوئی ہوگی تو تمہیں احساس ہوا ہوگا، کچھ کچھ تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، کچھ کچھ چیخ مار کے آج میرے گھر سے میری لاڈلی چلی گئی، میری بیٹی چلی گئی، اتنے چھوٹے سے پالا تھا۔ وہ باپ جس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا پلا کے پالا، اب کیسے زہر دے دے گا؟ بیٹی کو کیسے زہر دے سکتا ہے؟ نہیں، بیٹی کو زہر نہیں دے سکتا، اور گھر کو لے کے بھی نہیں گیا۔ جب 2 دن گزر گئے، گاؤں والوں نے کہا مانا نہیں، کہا نہیں جاؤں گا۔ گاؤں والوں نے اسے جوتا چپل مارا، اتنا مارا اسے گاؤں والوں نے گھر سے نکال دیا، ورنہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا 2-3 دن میں اگر یہ گاؤں میں مرض پھیل گیا تو تمہاری بیٹی اور بیٹے نہیں بچیں گے۔ سارے لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اس بیچاری کو نکال دیا، اس باپ کو بھی نکال دیا، مگر باپ نے اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا، ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے چلتا بنا۔ کہا بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان، ابا جان، ایک تو میں کتنی بری ہوں، جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں میری وجہ سے انتقال کر گئی، جب میں دنیا پہ آئی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ابا جان، اب میں جوان ہوئی تو میری وجہ سے لوگوں نے آپ کے جوتے مارے، لوگوں نے آپ
کو دھکے دیے, لوگوں نے آپ کو گالی دی. ابا جان مجھے زہر دے دو, مجھے مار دو, زہر دے کر کے مار دو, میں نہیں بچوں گی. میرے ابا میں تم سے کہتی ہوں مجھے مار دو. لیکن باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے بیٹی پہلے خود زہر کھاؤں گا, بعد میں تجھے کھلاؤں گا. کہا بیٹی میری جوانی دیکھ, میں نے تیری محبت میں جوانی کو نہیں دیکھا. لوگوں نے مجھ سے بہت کہا دوسری شادی کر لو اور پیغام آئے, مگر میں نے تیری وجہ سے شادی نہیں کی, کہیں میری بیٹی کو کوئی غلط جملہ نہ بول دے. بیٹی مجھے دے, میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا ہے, تجھے پالا ہے. میں تیرا باپ نہیں ہوں, تیری ماں بھی ہوں, تیرا باپ بھی ہوں, سب کچھ تیرا ہوں, میں کیسے تجھے مار سکتا ہوں. بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان مجھے چھوڑ دو, جنگل میں مجھے سانپ کیڑے کھا جائیں گے, مجھے کوئی جانور کھا جائے گا. ارے بیٹی آنکھوں سے اندھی ہو گئی, لیکن باپ نے نہیں چھوڑا. باپ نے ہاتھ پکڑا اور جنگل کی طرف کو لے کے چل دیا. جنگل کی طرف جب پہنچا پورا دن چلتا رہا, پورا دن چلتا رہا. جب شام ہو جاتی ہے, شام ہو جاتی ہے, جنگل میں پہنچ کے ایک پیڑ نیچے بیٹھ جاتے ہیں. کہا بیٹی یہیں پہ ٹھہر جاؤ. اور باپ کہہ رہا ہے وہ جو بھی کہتا تھا, کہہ رہا موت مجھے بھی آ جائے, میری بیٹی کو بھی آ جائے, لیکن جب شام ہو جاتی ہے, رات ہو جاتی ہے, ذرا سننے کی بات ہے, رات جب ہو جاتی ہے دونوں باپ بیٹی اس پیڑ کے نیچے لیٹ جاتے ہیں, مگر بیٹی تو سو گئی. باپ کو نیند نہیں آئی, باپ کروٹیں پلٹتا رہا, کہتا رہا یا اللہ میری بیٹی کا کیا ہوگا, پتہ نہیں بچے نہ بچے. جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی, جانوروں کی آوازیں. بیٹی باپ کو چپٹ جاتی ہے, باپ اپنی بیٹی کو چپٹا کے سو رہا ہے, جانوروں سے حفاظت کر رہا ہے, اسے پتہ نہیں بچے گی, مگر یہ باپ ہے باپ. اور نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں کیسے پالا ہے. تمہارا لال خون, ان کا لال خون کالا ہو گیا. انہوں نے کتنی مزدوریاں کی ہیں, انہوں نے کتنے حل چلائے, انہوں نے کتنی دقتیں اٹھائی ہیں. آج تم کمانے لگے تو باپ کو جواب دینے لگے. آج تمہارے نزدیک باپ بے وقوف ہو گیا, آج تم باپ کو باتیں سنانے لگتے ہو. تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ اپنے باپ کو دیکھو. اسی بچے جس کا نام غلام محمد ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا سید صاحب میری ماں نے بڑی مصیبت سے دن کاٹے ہیں, میری ماں نے, میرے باپ نے بڑی مشکلات سے دل کاٹے ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں. اب ہم 3 بھائی 1 بہن ہیں, آج وہ دن آیا ہے, اللہ نے خوشیاں دی ہیں, تو ہم ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں بجا سکتے, ہم یہ سب نہیں کر سکتے. سید صاحب آپ آ جانا. جب میں آ گیا تو یہ ہاتھ پکڑ کے انہوں نے مولانا مظفر کو لگا دیا. امام صاحب نے مجھے فون کیا تھا لیکن میری تاریخ خالی نہیں تھی, پوچھو تو پھر مولانا مظفر صاحب یہ بیٹھے, انہوں نے فون کیا, نواب بھائی سے فون کرایا تھا یہ بیٹھو, لیکن میری تاریخ خالی نہیں تھی. تو پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کسی غریب کا دل نہیں توڑنا چاہیے. کبھی 50,000 کے مجمع میں, تم مجھے جانتے ہو اللہ غرور تکبر گھمنڈ سے ریا سے بچائے, کبھی 50,000 کے مجمع میں پڑتا ہے, کبھی 50 آدمیوں میں بول کے جاتا ہوں, کیونکہ میں تاریخ دوسری جگہ دے چکا تھا. تو میں نے ان سے فون کیا, فون کرنے کے بعد میں نے بتایا, میں نے کہا بیٹا وہ بھی مولانا تھے, میں نے ان کی خوشامد کی, منت سماجت کی کہ مجھے 12 بجے تک کا ٹائم دے دو, میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. پتہ نہیں کس دل سے مجھ سے کہا, اسی لیے میں نے ان مولاناؤں کو روک دیا ہے کہ تم آج مت پڑھو, کوئی بھی بھائی کو برا نہ لگے, مگر یہ بھی دل سے خوش ہیں کیونکہ میری آگے ذرا پریشانی دیکھو, میری مشکلات دیکھو, میرا وہاں پر وعدہ بھی ہے. اس لیے بیٹا میں نے تمہیں بھی کہا ہے معاف کرنا, اسی لیے میں تمہیں سب کو ٹائٹ کر رہا تھا, رکھ رہا تھا. میری ذمہ داری تو دیکھو, وہاں پر میں آ گیا ہوں تو میری اس چیز کی قدر کرو. میں یہ نہیں کہتا میں اچھی سب سے اچھی تقریر کرتا ہوں, مگر اگلا وہ جو پروگرام کیسے چلا رہے ہوں گے, کیسے کر رہے ہوں گے, میں نے موبائل سائلنٹ کر لیا, اس وجہ سے فون پہ فون, وہ عالم مچھلی کی طرح تڑپتا ہوگا,
سمجھے رات مفتی حماد اور میں تھے, آج وہاں پر ہم لوگ ہیں. تو وہ تو پورے گاؤں والے کیا کہتے ہیں جب جلسہ ہوتا, سید صاحب ابھی تک نہیں آئے, ابھی تک نہیں آئے. میں نے ان سے صرف اس غلام محمد کی وجہ سے, اس گھرانے کی وجہ سے, تمہارے گاؤں کی وجہ سے, امام صاحب سے پوچھو, جبکہ یہ میرے بزرگ ہیں, تمہارے گاؤں کے امام صاحب ہیں, ان سے میں نے منع کر دیا تھا. پوچھو, منع کرا تھا, تمہارے منہ پہ یہ بیٹھے ہیں, منع کر دیا تھا. میں نے کہا امام صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے دوسری جگہ وعدہ کر لیا. انہوں نے لباب بھائی سے, پھر انہوں نے پورے حالات بتائے, یہ وہاں سے چھوڑ کر سرسمہ دورائے سے, وہاں سے دلپت پور سے چھوڑ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ. اس لیے میں تمہیں جلدی اگر میں چاہوں تو مجھے معاف کر دینا, کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا نا تو پوری بات سناؤں گا. میں اس لیے آیا ہوں, کبھی بھی کسی کے غریب کے, کبھی بھی کسی دل والے کے دل کو کبھی تکلیف مت پہنچانا. تمہیں نوٹ ہر جگہ ملیں گے, روپیہ پیسہ ہر جگہ ملے گا, مگر محبتیں کبھی کبھی ملتی ہیں. جب کھانے کا نمبر آیا, امام صاحب نے کہا سید صاحب کے لیے روٹی بنواؤ, یہ بنواؤ, وہ بنواؤ. میں نے کہا نہیں, کہ چادر بچھواؤ. میں نے کہا نہیں, جو وہ ارد چاول بن رہے ہیں وہ میرے پاس لاؤ, وہی کھائے. میں پوچھو کھائے یا نہیں کھائے, جبکہ میں جانتا ہوں اردو مجھے کتنا نقصان دیتے ہیں, میں جانتا ہوں, مگر میں نے کہا بھی نہیں ہے, ایک لفظ نہیں بولا ہے. اللہ جانتا ہے دل کے حالات, یہ اردو اب نقصان نہیں دیں گے کیونکہ میں رضا الہی کے لیے. تو میں جو کہہ رہا تھا سنو, وہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے اس نے پالا ہوگا, کیسے اس نے محبت کی ہوگی. وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے رو رہا ہے, اتنے میں رات بھر نہیں سویا. اب باپ نے فیصلہ کر لیا ہے, باپ نے بتا دیا ہے, باپ نے کہا ہے آج مجھے صبح کو جا کر کے زہر لاؤں گا, لا کر کے پہلے خود پیوں گا پھر بیٹی کو پلاؤں گا, دونوں مر جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا میں رہ جاؤں بیٹی مر جائے. کتنا محبت اور پیار کرتے ہیں. اب ذرا سنو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رہ جاؤں بیٹی مر جائے. یہ صبح جب ہوئی, یہ سننے کی بات ہے, جب صبح ہوئی اس نے بیٹی سے کہا, باپ کہنے لگا, بیٹی سے بولا, کہنے لگا بیٹی میرے لال, میرے لختے جگر, میں گاؤں جا رہا ہوں, مجھے اجازت دے دو. ارے بیٹی کانپ گئی, بیٹی رونے لگی, کہنے لگی ابا جان آج تمہیں کیا معلوم ہے, زاہد بھائی کی بیٹی, ارے ہم سب خوش ہوں گے, بارات آئے گی, کھانا کھلائیں گے, نئے نئے کپڑے پہنیں گے, مگر وہ بچی جب گھر سے جائے گی اپنے باپ کو چھوڑ کے جائے گی, اپنے بھائی کو چھوڑ کے جائے گی, اپنی ماں کو چھوڑ کے جائے گی. جس گھر میں 20 سال سے وہ رہ رہی ہے اس گھر کو چھوڑ کے جائے گی. سارے لوگ خوش ہیں, وہ روتی ہوئی جائے گی. فیکٹری چلانا آسان ہے مگر سسرال چلانا آسان نہیں ہے. تمہیں کیا پتا ہے وہ بچی, باپ بولا, کہا بیٹی میں گھر جا رہا ہوں, میں گھر جا رہا ہوں. اس نے ٹھان لیا تھا زہر لے کر کے آؤں گا, زہر لے کر کے آؤں گا, مگر وہ بیٹی بولی ابا دامن پکڑ لیا, ابا نہ جاؤ, ابا مت جاؤ. رات جانور بول رہے تھے مجھے جانور کھا جائیں گے, ابا مت چھوڑو مجھے. کہا بیٹی انشاءاللہ میں جلدی آؤں گا, یہیں پہ رہو ورنہ بھوکے مر جاؤ گے, کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا. بیٹی بولی ٹھیک ہے ابا, میں پیڑ کی جڑ سے بیٹھی رہوں گی پوری زندگی, یا تو میری لاش ملے گی یا پھر میں زندہ ملوں گی. جاؤ ابا. ارے باپ چلا جاتا ہے, روتا ہوا جا رہا, جوان بیٹی کو پیڑ کے نیچے چھوڑ دیا. تمہیں کیا پتا ہے, اب باپ روتا ہوا چلا جا رہا. باپ نے دن بھر اپنی بیٹی کے لیے زہر ڈھونڈ لیا, زہر تلاش رہا مگر نہیں ملا. شام کو زہر مل جاتا ہے. اس نے فیصلہ کر لیا صبح کو جاؤں گا, صبح کو جاؤں گا, کوئی جانور میری بیٹی کو کھا جائے گا, کوئی کیڑا کاٹ لے گا, مر جائے گی. مگر کیا پتا تھا جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی نہیں مار سکتا. تبھی تو کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اللہ. باپ نے رات گزار لی, ادھر بیٹی پیڑ کی جڑ سے ڈر کے مارے بیٹھی ہے, اب لیٹ جاتی ہے, کہہ رہی ابا 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 ابا. جہاں جانور بولتا ہے کود جاتی ہے جنگل میں. رات کو بیٹی اب نیند جب آتی ہے پیڑ کے نیچے سو جاتی ہے, ادھر پیڑ کے نیچے بیٹی لیٹی ہے. کہیں سے پرندہ آتا ہے, اس پرندے کا نام کبوتر ہے, وہ پیڑ کے اوپر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے.
کبوتر اوپر بیٹھا ہے، لڑکی نیچے سو رہی ہے۔ شبنم کا زمانہ تھا، اوس کا زمانہ تھا۔ اب پوری رات کبوتر بھی بیٹھا رہا، لڑکی بھی لیٹی رہی۔ اب جب صبح کا وقت ہوا، ادھر باپ زہر لے کر کے چلا، مگر ادھر صبح کا جب وقت ہوا، جیسے ہی صبح کا ٹائم ہوا، اب پرندے کی عادت ہوتی ہے اڑنے سے پہلے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، پروں کو پڑپڑاتا ہے، پروں کو ہلاتا ہے۔ یہ عادت ہوتی ہے۔ جب کبوتر نے اپنے پروں کو، بھیگے ہوئے پروں کو جب ہلایا، اللہ اللہ، بھیگے ہوئے پروں سے شبنم کا ایک قطرہ لڑکی کی آنکھ میں پڑا، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ دوسری آنکھ میں پڑا، دوسری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ لڑکی نے دیکھا یہ کبوتر ہے جس کی وجہ سے آج میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ لڑکی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کبوتر اپنے پروں کی ہوا دے رہا ہے، ہوا۔ اب لڑکی اپنے جسم پہ ملتی جا رہی ہے، کوڑ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، لڑکی ٹھیک ہو گئی ہے۔ جہاں پر ڈاکٹر فیل ہے، حکیم فیل ہے، مرنے کو تیار ہے، باپ زہر لے کر کے آ گیا، مگر اللہ جس کو بچائے، اللہ جس کو رکھے، اللہ جس کی حفاظت کرے، اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ کبوتر بھیج دیا، جا کر کے شفا مل جائے۔ اللہ اللہ، اب کبوتر نے ہوا دی، لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی لڑکی ٹھیک ہوتی ہے، ادھر باپ آ جاتا ہے۔ باپ نے دیکھا میری بیٹی ٹھیک ہو گئی، باپ اپنے باپ کو چپٹ جاتی ہے اور رو کر کے کہنے لگتی ہے ابا جان میں ٹھیک ہو گئی۔ باپ نے شیشی نکال کے پھینک دی اور بیٹی کو چپٹ گیا، کہنے لگا بیٹی یہ بتا کس نے تجھے ٹھیک کیا ہے، یہ بتا کون ہے جس نے تجھے ٹھیک کیا ہے۔ کہا ابا جان، کیونکہ وہ مسلم نہیں تھی، یہودی لڑکی تھی، غیر مسلم تھی۔ کہا ابا جان یہ جو کبوتر ہے، کبوتر نہیں ہے، یہ بھگوان ہے۔ اس نے اپنی زبان میں جو بھی کہا ہو، وہ زبان میں بولنا نہیں چاہتا، اس نے یہ کہا یہ خدا ہے، یہ رب ہے، یہ اللہ ہے، یہ پروردگار ہے، یہ رب العالمین ہے۔ میں اپنی زبان بول رہا ہوں، وہ اپنی زبان بولی تھی، آپ سمجھ گئے ہوگے، وہ زبان بولی یہی میرا بھگوان ہے، اسی کی ہم پوجا کریں گے۔ جب اتنا کہا تو وہ ہاتھ جوڑ کے اس کا باپ یہودی کھڑا ہو گیا، کبوتر سے کہنے لگا ارے تو کبوتر نہیں ہے، آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا۔ جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی، تیرے پروں کی ہوا سے ٹھیک ہو جاتی ہے، آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا۔ جب اتنا کہا تو کبوتر رونے لگا اور رو کر کے اپنی زبان سے کہنے لگا اے اللہ، اے اللہ تو مجھے زبان عطا کر دے تاکہ میں اس انسان سے باتیں کر لوں۔ اے اللہ مجھے 2 منٹ کے لیے زبان دے دے تاکہ میں اس سے باتیں کر لوں، اس کو بتا دوں میں خدا نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں حاکم الحاکمین نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں اس کو بتا دوں میں کون ہوں۔ اے اللہ زبان دے دے۔ اب کبوتر اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور رو رو کر کے جب کبوتر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب کبوتر انسانی بولی بولنے لگا، کہنے لگا او یہودی سن لے، میں خدا نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، مجھے مت پوجنا۔ ارے میں تو کبوتر ہوں، میں پرندہ ہوں، میں خالق نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اگر پوجنا ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی عبادت کر، محمد الرسول اللہ کی تصدیق کر لے۔ جب اتنا کہا تو یہ کہنے لگا میں کیسے مانوں، میں کیسے مانوں۔ میری طرف توجہ دو، میری طرف ادھر آؤ، میری طرف توجہ دو۔ نہیں ادھر آؤ، بیچ میں شیطانیت نہیں، ہاں توجہ رکھو، چلو۔ اب وہ کبوتر سے وہ یہودی کہنے لگا، سوچنے لگا کہ کون ہے، سوچنے لگا۔ اس نے کہا کبوتر سے ارے جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، یہ بتا تیرے پروں میں کمال کہاں سے آیا؟ تو یہاں کے قریہ ننگلا کے غیور مسلمانوں، امام صاحب نے اپنا ٹائم مجھے دیا، مولانا مظفر نے اپنا ٹائم مجھے دیا، نور الدین منظر نے کم پڑھا، دوسرے شاعر صاحب نے کم پڑھا، لیکن یہ جملہ دیکھے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے گاؤں کی تقدیر پلٹ جائے۔ ذرا سنو وہ کبوتر نے کیا
جواب دیا، ارے تو یہ کہتا ہے میرے پروں میں کمال کہاں سے آیا؟ یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا کمال ہے؟ وہ کہنے لگا سن، آج سے 1 سال پہلے نبی کے بچے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، امام حسین شہید ہوئے، امام زین العابدین وہاں موجود تھے، علی اصغر شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، حضرت عباس کے بازو کٹے، سکینہ کے منہ پہ تماچا مارا گیا، امام زین العابدین کے ہاتھ کڑیاں پہنا دی گئی۔ ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، یہ لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ سید تھے، امام حسین پاک، ان کو شہید کیا گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سن، میری کبوتری تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں اپنے بچوں کو چوگا دے رہا تھا، بچوں کو دانا دے رہا تھا، گھونسلہ تھا، ہمارا چھوٹا سا آشیانہ تھا، ایک پیڑ پار جب پتا چلا کسی کبوتر نے، کسی پرندے نے یہ کہا ارے تو اپنے بچوں کو کھلا رہا، کربلا میں نبی کے بچے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے، 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا، بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ وہ کبوتر بولا میں نے حسین کی محبت میں اپنے بچوں کو چھوڑا، سیدھا کربلا اڑتا ہوا چلا گیا، اور کربلا میں جا کر کے دیکھا وہاں خون کربلا میں سوکھ چکا تھا۔ میں اتنا رویا حسین کی محبت میں، اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے ٹچ کیا، اور جب ٹچ کیا تو میرے پروں میں یہ کمال آ گیا۔ اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، کوئی کوڑی میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، حسین پاک کی محبت کا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔